الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. محترم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور عظیم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی ماؤں کے گود میں نصیب فرمائے. ان عظیم ترین نعمتوں پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ان سال جتنے حجاج کرام نے حج ادا کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. اور جو حضرات قربانیوں کا ارادہ رکھتے ہیں، حرم مبارک میں تو عید ہو گئی ہے، جنہوں نے قربانیاں کر لی ہے اور جو آج کریں گے ہمارے خطے میں، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص اور تقویٰ نصیب فرمائے اور تمام کے عبادات کو، ریاضات کو جو مالی خرچ انہوں نے کیا، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. میرے عزیز دوستو، اسلام کی عجیب سی شان نرالی ہے. اس کے مختلف عبادات کا اپنا اپنا حسن ہے. نماز کا اپنا حسن ہے، روزے کی اپنی چاشنی ہے، تہجد کی نماز کا اپنا حسن ہے، حج اور قربانی جیسی عظیم عبادتوں کی اپنی ایک چاشنی ہے. اللہ رب العزت نے حضرت مسلمان کو پورے سال میں 2 تہوار نصیب کیے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اگر پوری دنیا میں دیگر مذاہب کا ہم مطالعہ کریں، ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ ان مذاہب میں تہواروں کی تعداد زیادہ ہے. بعض مذاہب ایسے ہیں جو سال میں کئی تہوار مناتے ہیں، ہر مہینے ان کا کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے، اور پھر ان تہواروں کے پیچھے پس منظر میں جو وجہ ہوتی ہے وہ ماضی میں کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے جس کی یاد میں وہ تہوار ہر سال یا ہر مہینے مناتے ہیں. مثال کے طور پر عیسائیت 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد میں عید مناتے ہیں، جسے اپنی زبان میں کرسمس ڈے کہتے ہیں. یہود جس دن بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے نجات پا گئے اور فرعون دریا میں غرقاب ہو گیا بمداء لشکر میں، تو یہود نے اس دن کو بطور عید کے مقرر کر دیا. اس طرح ہندو مذہب ہے، دیگر مذاہب ہے، ان کے جتنے بھی تہوار ہیں تو کوئی ماضی میں ایک خاص واقعہ جو ہو کر گزر گیا تو ہر سال اس واقعے کی یاد میں عید مناتے ہیں. اسلام نے ایسا نہیں کیا. اسلام نے پورے سال میں 2 عیدوں کو مقرر کیا اور ان دونوں عیدوں کو ایک ایسے وقت پر مقرر کیا، ایسے اوقات ان دونوں عیدوں کو دیے
کہ جب ہر سال ان دونوں عیدوں سے پہلے دو عظیم عبادتوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی طرف ہجرت فرما گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ تہوار منا رہے ہیں، اس میں خوشیاں مناتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں، لہو و لعب کرتے ہیں، تفریح کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو صحابہ سے پوچھنا پڑا مہاذا اليوم، یہ ان دونوں دنوں میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ تو ہم خوشی مناتے ہیں، اور یہ تہوار کا سلسلہ ابھی سے تو نہیں ہے، یہ تو زمانے جاہلیت سے، جب اسلام نہیں آیا تھا زمانے جاہلیت سے ہمارا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہم اس میں خوشی مناتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، مختلف قسم کی تفریحیاں کرتے ہیں، جائز اور ناجائز ہر عمل ہمارے لیے اس میں جائز ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں تہواروں کو تم زمانے جاہلیت سے منا رہے ہو، اللہ رب العزت نے ان دنوں سے بہتر دنوں میں تبدیل کر کے دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کر دیا ہے اور اس سے بہتر دو دن عنایت کر دیے۔ لہذا ایک دن کا نام عید الفطر ہے اور ایک عید کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ ان دونوں عیدوں کو اللہ رب العزت نے ایک ایسے موقع پر دیا کہ جب دونوں عیدوں سے پہلے دو عظیم عبادات کی تکمیل ہوتی، لہذا عید الفطر ایک ایسے موقع پہ دی جب رمضان المبارک میں روزوں کی عظیم عبادت کی تکمیل ہوتی ہے، تو اس تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے روزوں کا تحفہ دیا۔ اور ذی الحجہ میں جب حج جیسی عظیم عبادت کی تکمیل ہوتی ہے اور حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، تو اگلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کا تحفہ دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جب تم عید الفطر کی خوشی کا آغاز کرو تو اس کی خوشی کا آغاز صدقہ فطر دے کر کرو، اور جب تم عید الاضحیٰ میں اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہو تو اللہ رب العزت کے حضور قربانی کا نذرانہ پیش کرو۔ تو وہ ہے کہ یہ دونوں نذرانے جو مانگے جا رہے ہیں، صدقہ فطر کا نذرانہ اور قربانی کا نذرانہ، یہ گویا کہ شکر کا نذرانہ ہے۔ صدقہ فطر عید الفطر کے موقع پر رمضان جیسے عظیم عبادت میں روزوں کی توفیق کا ملنا کہ اے اللہ آپ کی توفیق سے ہوا کہ ہم 30 دن آپ کے حضور عبادت کرتے رہے اور ہمیں روزے کی توفیق ملی، لہذا یہ گویا کہ صدقہ فطر جب ہم ادا کرتے ہیں عید الفطر کے دن تو یہ شکر کا نذرانہ ہے کہ اللہ آپ کی توفیق سے ہوا۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جب مسلمان بندہ قربانی کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو گویا کہ یہ حج جیسی عبادت کی خوشی ہے کہ اے اللہ آپ کی توفیق سے ہوا کہ آپ نے مسلمانوں کو حج جیسی عظیم عبادت کی توفیق دی، لہذا اس کے نذرانے کے طور پر اللہ رب العزت نے قربانی کی عبادت کا حکم دیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا عمل ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو انہوں نے اگلا سوال کیا ہمارا نافی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قربانی تم اللہ کے حضور پیش کرتے ہو اس جانور کے جسم پر جو بال ہے ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے نیکی لکھی۔ تو انہوں نے اگلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم جو اس میں بیڑ بھی ہوتے ہیں دمبے بھی ہوتے ہیں اس کے جسم پر اون ہوتا ہے تو اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اون کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اون کے ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت نے نیکی لکھ دی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ یہ اتنا عظیم دن ہے کہ اس دن بنی آدم کا کوئی عمل خون بہانے سے بہتر اللہ کو محبوب نہیں۔ اس دن اللہ رب العزت کو سب سے محبوب عمل جو ہے تمام اعمال میں وہ خون بہانا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب قربانی کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہو تو اس کا پہلا قطرہ وہ زمین پر نہیں پہنچا ہوتا کہ تمہاری قربانی اللہ کے حضور پہنچ جاتی ہے، مقبول ہو جاتی ہے۔ تو ان 3 ایام میں 10 ذی الحجہ، 11 اور 12، ان میں جو سب سے محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک تمام اعمال میں وہ قربانی کا عمل ہے۔ اور قربانی پہ ایسے ہو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جذبہ دکھایا اللہ کو کہ رسمی طور پر جانور کے گلے کے اوپر وہ چھری پھیرنا نہ ہو۔ رسمی اور عادتی طور پر تو چھری پھیرنا بہت آسان ہے، لیکن اس جذبے کو ذرا حاضر کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس جذبے سے اتنی عظیم قربانی اللہ کے حضور پیش کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جب پہلا حکم ہوا اس تصور کو ذرا اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حکم بھی خواب میں ہوا، براہ راست وحی نہیں ہوئی، خواب میں ہوا۔ یہ ڈبل امتحان۔ ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ چھوٹے بچے تھے جب دیکھا کہ باپ آزر وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، بہت دعوت دی، اپنے باپ کو چھوڑنا پڑا، اپنی والدہ کو چھوڑنا پڑا، اپنے خاندان کو چھوڑنا پڑا، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا۔ پھر جب نمرود سے ٹاکرا ہوا وہاں پر بھی حق کے لیے عظیم آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ رب العزت نے کہا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے اس خلیل پر۔ یہ معمول آدمی تو نہیں تھا، اللہ نے خلیل کا لقب ہی سے لیے اسے کہ بڑی عظیم قربانیوں سے ان کو گزارنا پڑا۔ تو والدین کی قربانی، وطن کی قربانی، بادشاہ سے ٹاکرا، اور پھر جب تھوڑا سے آگے بڑھے ساری زندگی دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ میرے اوپر نبوت کا وار ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد میں اس نبوت کے سلسلے کو چلایا جا سکے۔ تو بڑی امنگوں کے بعد جو بیٹا مانگا گیا تھا، قرآن کہتا ہے جب تھوڑا سا وہ دوڑنے کے قابل ہوا، بعین ہی اسی وقت میں حکم ہوتا ہے جب اس کو اللہ کے حضور پیش کرو۔ اب جب اللہ کے حضور اس قربانی کو پیش کرنے لگے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، تھوڑا سا وہ دوڑنے کے قابل ہوا تو خواب آتا ہے کہ اس کو ذبح کریں، تو اپنے بچے سے پوچھتے ہیں یا بنی، میرے بیٹے، إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اور یہ رائے بھی اس لیے ابراہیم نے اسماعیل سے نہیں پوچھی کہ اگر بیٹا انکار کر دے گا تو ابراہیم علیہ السلام قربانی سے بیزار ہو جائیں گے۔ وہ صرف ایمانی کیفیت جاننے والے تھے کہ یہ تو ابراہیم کے صلب سے پیدا ہوا، آگے مستقبل میں ان کے صلب سے سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ نے آنا ہے۔ ذرا اس کی ایمانی کیفیت کو دیکھیں۔ تو وہ بیٹا بھی پھر ابراہیم کا بیٹا تھا۔ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم آپ کو کیا جا رہا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ قریب مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور پھر باپ اولو العزم اسماعیل بیٹا اولو العزم جب نے اپنے ذمے کا کام کیا اور اپنے بیٹے، قرآن کریم کہتے ہیں وتلہ للجبین، جب پیشانی کے بل اسماعیل کو لٹایا اور اپنے اپنے ذمہ کا کام کو کر گزرے تو اللہ کی نصرت بھی آئی۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے ندا کی ابراہیم کو کہ ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم نے ایک عظیم فدیے کے طور پر ذبیحہ پیش کر دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ،
اللہ رب العزت کہتے ہیں اسماعیل کو بچانے کے لیے ہم نے فدیہ پیش کیا، عظیم ذبیحہ وہاں پر پیش کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ رب العزت کا وہ صدق، وہ جذبہ اتنا پسند آیا، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے چلا دیا آنے والے لوگوں کے لیے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، محسنین کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، وفا شعاروں کو اور جانثاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً وہ میرے عبادت گزار بندوں میں تھے۔ تو یہ عظیم آزمائش تھی۔ قرآن کریم نے کہا کہ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم پر، لیکن بہرحال ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو میرے عزیز دوستو، قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اللہ کا جب آرڈر آ جائے تو ہر قسم کی حکمتوں کو اور مصلحتوں کو چھوڑ دیں۔ آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم دین کے ہر حکم میں مصلحت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ذرا ابراہیم کے اس قربانی کے تصور کو سامنے رکھیں، اتنا بڑا عظیم بیٹا جسے بڑے امنگوں کے بعد مانگا گیا تھا، ابراہیم نے یہاں تک گوارا نہیں کیا کہ اپنے رب سے پوچھتے کہ یا اللہ آپ کا آرڈر ہے، لیکن کم از کم مجھے اس کی مصلحت تو سمجھائی جائے، اس بیٹے کو میں کس مصلحت کے تحت ذبح کروں۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ تھے، انہوں نے پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی، اللہ کا آرڈر تھا، سر تسلیم خم ہے، فوراً انہیں اپنے بیٹے کو پیش کیا۔ تو اللہ کا جب بھی ہمارے سامنے آرڈر ہے، قرآن اور حدیث کا کوئی بھی حکم آئے تو میرے عزیز دوستو، محبت یہ ہے، اتباع یہ ہے، وفا شعاری یہ ہے، جانثاری یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سب سجود ہوں اور بغیر کسی حکمتوں کے تلاش کے اور بغیر کسی مصلحتوں کے تلاش کے ہم سب سر تسلیم خم ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقت ختم ہوا۔